أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام۔ جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کریں گے آج، اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ کے کمپوننٹ کون کون سے تھے؟ فعل، رائٹ۔ سو پہلے فائنڈ کرنا ہوتا ہم نے ایکشن، فعل کیا ہے، کیا ایکشن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فائل، فاعل، اور پھر مفعول۔ مفعول، اور مفعول ہم نے کہا تھا کتنی قسم کے ہوں گے؟ یا ہوگا مفعول بھی، کیا یا کس کو، رائٹ، سو اس کو ہم بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہوتا ہے مفعول لہو، فیہ، کب اور کہاں، فیہ، فیہ۔ اور پھر تھا کیسے، حال، 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 اور پھر تھا کیوں، لہو۔ 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 تو یہ 4 اس کے مفعول۔ تو مفعول جب بھی ہم نے مفعول فائنڈ کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ فائل سے فعل سے اٹیچ ہوتا ہے نا۔ فعل کے کویسچنز ہوتے ہیں نا کہ کس نے، کہ کیا فعل ہوا ہے یا کس پہ فعل ہوا ہے، ڈن ٹو کون ہے، فعل کب ہوا ہے، فعل کیسے ہوا، فعل کیوں ہوا، رائٹ۔ اور اس کا ایک فائل ہوتا ہے کہ کس نے کیا ہے۔ اور تو کل ہم نے آیت اینڈ پہ کی تھی یہ سورہ حشر کی، لو انزلنا ھذا القرآن۔ تو اس میں فعل کون کون سا ہے؟ انزلنا، انزلنا پہلا تھا، اور دوسرا فعل کون سا ہے؟ لرأیتہ، رائتا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھنا۔ تو انزلنا ہم نے نازل کیا۔ اب اس کے کویسچنز کیسے ہوں گے کہ کویسچن ہوگا نا کہ کیا نازل کیا، کہاں نازل کیا، کیوں نازل کیا، کب نازل کیا، رائٹ۔ تو کیا کا کویسچن کیا ہے کہ انزلنا کیا نازل قرآن، کیا ہے، حاضل قرآن۔ حاضل قرآن، تو یہ تو بھی ہو گیا۔ پھر ہے اعلیٰ جبل، کس میں آئے گا، کہاں فیہ، پہ نازل ہوا ہے، فی ہی ہم نے اس کو کہہ دیا۔ علی جبل، تو یہ انزلنا کے تھے۔ پھر دوسرا ہے لرأیتہ، رأیتا، تو انت رأیتا، کہ تم دیکھو گے یا تم دیکھتے۔ اگر ہوتا ہے نا جب، تو ہم ماضی ہی یوز ہوتا ہے، لیکن آپ ایسے کہتے ہیں نا کہ اگر قرآن نازل ہوا ہوتا جبل پہ، پہاڑ پہ، تو تم دیکھتے۔ ٹرانسلیشن ایسے کرتے ہیں نا، اگر ہو تو ہے تو ماضی، فعل ماضی استعمال ہوتا۔ اب رأیتا کے مفعول ہوں گے، رائٹ۔ سو رأیتا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھا، تو ہو اس کے ساتھ بھی ہو گیا۔ اب باقی کویسچن کیا ہے کہ کب اور کہاں، کب حال اور، ہوگا نا خاشین، ہاں جی، کب اور کہاں تو نہیں ہے، اور وجہ بھی نہیں ہے، کیسے بھی نہیں ہے۔ تو ہاں کیسے ہے، کیوں نہیں ہے، خاشین متصدین، کہ کیسے کیا ہو رہا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، کہ وہ آپ ڈر دیکھیں رہا، گے تو کس حال میں ہوگا، جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو کس حال میں ہوگا، خاشیم متصدیم من خشیت اللہ۔ تو کل ہم نے کہا تھا کہ خاشین متصدین مفعول، حال جی مفعول حال، اور ہم نے کہا تھا کہ من خشیت اللہ لہو کہا تھا۔ لیکن اگر آپ نے غور کیا ہو، کل میں نے اصل میں اس کو کریکٹ نہیں کیا ہے، کہ جسٹ ٹو سی کہ آپ اس کو دیکھیں کہ کیا یہ مفعول لہو ہو سکتا ہے، کیونکہ کویسچن ہم نے ہے کہ وہ رأیتا، کہ تم دیکھو گے، تم اس کو کیوں دیکھو گے، یہ کویسچن ہے نا، کہ کیوں رأیتا کا ہونا چاہیے نا۔ لیکن من خشیت اللہ کی وجہ سے تو نہیں نا دیکھ رہے وہ، آپ خشیت اللہ کی وجہ سے نہیں دیکھ رہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا حال ہے خاشیم متصدیم من خشیت اللہ۔ ایکچولی اس میں اکٹھا ہے، یہ اٹیچ ہی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ فعل ہے کہ دیکھنا، تو دیکھ رہے ہیں آپ، کیسے دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں، نہیں ہے، رائٹ۔ تو آپ اللہ کی ڈرنے کی وجہ سے تو نہیں دیکھ رہے نا، تو یہ وجہ نہیں ہے دیکھنے کی، من خشیت اللہ۔
تو ایکچولی یہ پارٹ آف خاشیہ متصدیہ من خشیت اللہ، یہ پورا ایک ہی حال ہوگا کہ حال اس کا کیا ہوگا کہ وہ ڈر رہا ہوگا، متصدیہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے وہ خاشین ہو رہا ہوگا، تو یہ حال میں ہی ایڈ ہوگا، اس کو ہم الگ سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو بھی مفعول ہیں اٹ ہیز ٹو بی اٹیچ ٹو دا فعل، فعل کا کوشچن ہونا چاہیے کہ اس کی حالت کیا ہے، وہ کیوں ہے، فعل کیوں ہے، کیوں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیوں دیکھنے کا کیوں نہیں ہے من خشیت اللہ، یہ کیوں ہے کہ وہ اس حال میں ہوگا کہ وہ اللہ کی خشیت کی وجہ سے خاشین متصدیان ہو رہا ہوگا، تو اس لیے یہ پورا حال میں ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے ایز اے رائتا کا نہیں ہے، وہ لہو نہیں ہے، کیونکہ اگر تو ہوتا نا کہ آپ کس وجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اس وجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرائیں یا لوگوں کو سٹوری سنائیں، تب کہ لوگوں کو بتائیں، تب وہ مفعول لہو ہوتا ہے کہ کس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے، یا جو بھی آپ نے اس کا کیوں جو ہے وہ فیل سے اٹیچ ہونا چاہیے، تو یہ آپ کو پریکٹس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن جسٹ ٹو شو کہ وہ پھر آپ اس کو پورا ہی ایک مفعول حال میں ہی آپ لے کے جائیں گے اس کو، خاشیہ متصدیہ من خشیت اللہ۔ تو آج ہم آگے اس کو ڈیٹیل کریں گے کہ اس میں کل ہم نے دو اور مفعول پڑھے تھے نا، مفعول مطلق اور ایک اور مفعول کیا نام تھا اس کا، متعلق بالفعل تھا نا، جیسے متعلق بالخبر تھا، متعلق بالفعل تھا، تو اس کی ایک کیٹیگری تھی۔ اب مفعول مطلق پہلے ہم دیکھیں وہ ایزی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے مفعول مطلق، ہم نے کل اس کی زیادہ ایگزامپلس نہیں کی تھی، تو آج دو تین ایگزامپلس اور دیکھتے ہیں۔ تو مفعول مطلق اس کو کہتے ہیں جو فعل ہوتا ہے نا، جہاں پہ فعل کیا ہے، نزلہ، 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 رائٹ، سو نزلہ ہے کہ وہ نازل کیا گیا. کیا گیا ہے، الملائکہ تو ملائکہ نازل کیے گئے۔ اب جو فعل ہوتا ہے نا، اب اس میں آپ دیکھیں نزلہ، اسی کی ریلیٹڈ ورڈ ہوتا ہے جو آگے نصب میں آ رہا ہوتا ہے تنزیلہ، اگر آپ دیکھیں نا روٹ سیم ہے اس کا بھی، نزلہ ہے، یہ تنزیلہ ہے، نون زا اور لام، تو وہی فعل، وہی اس کو نا ایمفیسائز کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ فعل کو وہی ورڈ دوبارہ آتا ہے کہ اس کو اور کرتا ہے، کہ جیسے کہ اس کا نازل کرنا، کہ ملائکہ نازل کیے گئے ہیں، کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کیے جائیں گے جیسے کہ اس کا مگر سوری، نازل یہ ہونا۔ ملائکہ تا ہوتے اگر مطلب یہ مفعول اگر بھی وہ ہے ملائکہ، ہاں جی، یہ تو یہاں پہ رفع ہے ہاں جی، ملائکہ، تو رفع ہو تو کیا ہوتا ہے وہ، تو ملائکہ خود نازل کر رہے ہیں لیکن کچھ. نزلہ بھی آپ نے دیکھنا ہے نا کہ نزلہ کیا فعل ہے، یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے، مجہول. مجہول ہے، تو پھر نصب رفع کیا ہوتا ہے، نائب الفاعل، جو چیز ڈن ٹو ہو رہی ہو، ٹھیک ہے نا، تو ملائکہ نازل کیے جائیں، تو ڈوور کا ہمیں نہیں یہاں پتہ ہے، ڈن ٹو کا پتہ ہے، وہ نائب الفاعل آیا ہے یہاں پہ، تو اسی لیے یہ رفع اچھا. ہے۔ تو جو فعل ہے اسی کا ورڈ تنزیلہ ہے، تو اس طرح جو ورڈ ہوتا ہے نا، جیسے نازل، نازل کہتے ہیں نا کہ ہم نازل کیا، تو یہ تو فعل ہے، لیکن جو چیز نازل ہوتی ہے اس عمل کو کیا کہتے ہیں، تنزیل، تو یہ ہم پڑھیں گے اس کو مزید، یہ مصدر کہلاتا ہے اس طرح کا ورڈ، تو یہ اسی فعل سے اٹیچ ہوتا ہے۔ ایک اور ایگزامپل ہے اس کی، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، تو قبضنا نحنو، ٹھیک ہے نا، قبض ہے، جی ہم نے. اس میں کیا ہے کہ دوبارہ وہی ورڈ آیا ہے، اسی کا ورڈ آیا ہے ایز اے اسم، اور اس کی ساتھ اس کے موصوف صفہ بھی ہے، قبضاً یسیرا، کہ آسانی سے پکڑنا، پھر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جو کہ آسان کھینچنا، بہت آسان، قبضاً یسیرا، تو اسی کو فعل، اسی کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ تو آپ بہت زیادہ نظر آتا ہے آپ کو، جیسے سورہ فرقان میں تو بہت زیادہ 19 سپارہ جب شروع ہوتا ہے نا، تبرنا تتبیرا، تو یہ اس طرح کے ورڈ کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ یوز کس لیے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے، جو کہ پہلی اگزامپل تھی نا، اس میں ایمفیسائز ہوا ہے کہ نزلہ، کہ جیسا کہ نازل کرنا، اس طرح سے نازل ہو رہے ہوں گے، تو ایمفیسائز اس فعل کو کرتے ہیں۔ دوسری ریزن ہوتی ہے کہ اس کی صفہ ڈسکرائب کی جاتی ہے، جیسے کہ دوسری آیا میں، دوسری میں اس کا قبض کرنا، یسیرا، کہ آسانی سے قبض کرنا، کہ اس طرح سے ہم نے قبض کر لیا، اس طرح سے
آسانی سے کوئی چیز قبض کر لیتے ہیں، آسانی سے کوئی چیز کھینچ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. تو ڈسکرائب کرنے کے لیے اگر موصوف صفہ آ رہا ہو تو وہ موصوف صفہ بھی آ سکتا ہے کہ اسی کو ڈسکرائب بھی کیا جاتا ہے، اور اسی فعل کے اس کے ساتھ ایک صفہ بھی ہوتی ہے. اور تیسری وجہ ہوتی ہے کہ ٹائم بھی آ سکتا ہے کہ قبضین مرتعینی کہ 2 دفعہ کر لیا ہے، یا ثلاثت آ جائے گا. اس طرح کوئی بھی ٹائم بھی آ سکتا ہے. اس کی مجھے اگزامپل ملی نہیں قرآن میں ابھی، تو اگر ملے گی تو میں شیئر کروں گا. تو کبھی یہ ٹائم بھی آ سکتا ہے، جیسے یسیرہ ہے نا، تو اس کی جگہ ٹائمز بھی آ سکتا ہے کہ 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، کتنی دفعہ ہوا ہے. تو یہ ٹائم کے ساتھ بھی، تو اس طرح سے یہ یوز ہوتا ہے. تو یہ ایکچولی 3 وجوہات ہوتی ہیں جس کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ مفعول مطلق. تو آپ کو نظر آئے گا اس کو. تو یہ اس میں نہیں آتا ہے، یہ مفعول لہو، فیہی، مفعول بھی، اس میں نہیں ہے. یہ الگ سے ایک چیز ہے. مفعول مطلق اس لیے کہلاتا ہے کہ اسی کو ایمفسس، ڈسکرائب یا ٹائمز کرنے کے لیے. دوسرا ہم نے پڑھا تھا متعلق بالفعل. تو متعلق بالفعل کیا تھا؟ جیسے متعلق بالخبر ہوتا ہے نا، جار مجرور، تو وہ جار مجرور بھی آتا ہے. جیسے کئی دفعہ ورڈز ہوتے ہیں جس کو آپ ایک ورڈ سے نہیں ڈیفائن کر سکتے کسی ایک مفعول کو. جیسے فی مسجد، 2 ڈیفائن کرنے پڑیں گے نا. مفعول فی ہی ہے لیکن اس میں فی اور مسجد کہنا پڑے گا، خالی مسجد سے وہ میننگ کنوے نہیں ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس کو متعلق بالفعل کہتے ہیں. اور متعلق بالفعل کوئی بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، حال بھی ہو سکتا ہے، اور لہو بھی ہو سکتا ہے. تو جتنے بھی قسمیں ہیں نا وہ سارے متعلق بالفعل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کسی جار مجرور کے ساتھ آئیں گے وہ. جیسے کہ اگزامپل ہے اس میں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ. اب صرفہ ہوتا ہے کہ ہٹا دینا کسی کو یا تبدیل کر دینا، رائٹ، سو بدل دینا ہے. صرفہ بدل دینا ہوتا ہے، صرفہ ہوتا ہے کہ ہٹا دینا یا گزر ہونا، اس طرح سے بھی ہوتا ہے. سو نصرفہ، تو یہ کون سا فعل ہے یہاں پہ؟ صرف، نحن، صرفہ ماضی ہے، تو یہ نحنو مضارع کہہ رہے ہیں. نحن. نصرفہ، تو نصرفہ فا کے اوپر پیش اس لیے نہیں ہے کہ یہ لی کی وجہ سے، کیونکہ وہ تاکہ ہے، تاکہ ہم ہٹا دیں، تاکہ ہم ہٹائیں. کیا چیز ہٹائیں؟ ان سے برائی. برائی. تو یہ سوا تو نصب ہو گیا. اب دوسرا اس کا ڈن ٹو کیا ہے کہ کس سے ہٹانی. ایک تو ہے نا کہ کیا ہٹانا ہے اور کس سے ہٹانا ہے. تو کس سے ہٹانے کے لیے نصرفہ ہو نہیں ہم کر سکتے کیونکہ وہ اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. تو اس طرح سے کافی مفعول بھی وہ جار مجرور کے ساتھ آتے ہیں. یہ کافی کامن ہے. اس کو آپ اس کا ہوتا وہ مفعول فی ہی ہے کہ کس سے ہٹانا ہے. تو انہو اس لیے آیا ہے کہ لنصرفہ ہو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر لنصرفہ ہو استعمال کرتے ہیں نا تو وہ یہ سیکنڈ والے کا یوز کر سکتے تھے کہ کیا چیز ہٹائی ہے. اس کے لیے اب ہو اٹیچ پروناؤن یوز ہو سکتا ہے. لیکن کس سے ہٹائی ہے، کس پرسن سے ہٹائی ہے یا کس چیز سے ہٹائی، اس کے لیے ان کے ساتھ آئے گا وہ. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا فعل استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ایک مفعول، کسی مفعول کے ساتھ نا وہ ایسے رائز ہی ہے کہ آپ کو وہ سیکھنا ہی پڑتا ہے کہ کس مفعول کے ساتھ وہ جار مجرور ایسے جار مجرور آتا ہے یا خالی نصب آتا ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل کتب علیہم القتال. اب کتبہ مجہول ہے، القتال نائب الفعل ہے، ڈن ٹو ہے. لیکن اب کتبہ ہم نہیں کہہ سکتے ہم کہ کس پہ لکھے گئے ہیں. ہم اعلیٰ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے استعمال کتبہ علیہم، کہ ایک تو ہے نا کیا چیز لکھی گئی ہے اور ایک ہے کس پہ لکھی گئی ہے. دونوں مفعول بھی ہی ہیں. تو لیکن اعلیٰ کے ساتھ وہ ہم آیا ہے، کتبہ ہم نہیں ہم کر سکتے کیونکہ کتبہ ہم بھی سیم اس کا ایشو تھا کہ اس میں جو چیز لکھی جاتی ہے وہ نصب ایکچولی آ جاتی ہے ویسے بغیر جار مجرور کے، لیکن جس پہ وہ چیز لکھی گئی ہے اس کو اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے. کتب علیکم الصیام، اسی طرح سے ہم آیا ہے اس میں بھی بھائی علیکم ہے. آپ نے یہ جو اوپر لکھا ہے نا لینس ارفا والا، تو ہاں اس میں آپ نے جو آپ بتا رہے ہیں نا فعل مضارع، تو یہ ہاں جی. لی کی لائٹس کی وجہ سے یہ فعل مضارع جو لی نہیں، والا مضارع ہے تو اس میں؟ لا کے بغیر ہی ہے نا. نصرفو فعل مضارع ہے نا، نصرفو. لی کی اچھا وجہ سے تو صرف نصرفہ ہو گیا ہے کہ تاکہ اچھا کا میننگ آ گیا، تاکہ ہم اس کے اوپر سے برائی ہٹائیں.
اچھا لی کا اس میں کوئی دخل نہیں، جو ہاں جی، لائٹس والا لی نے صرف لائٹ کیا ہے اس کو، لائٹسٹ نہیں اچھا کیا، یہ لائٹ کیا ہے، لینا اچھا صرف ہوتا ہے ہاں اگر لائٹ، لائٹسٹ کرتا ہے۔ ہاں لائٹ، کتب علیہم القتال، اور اس کی ایگزامپل ہے نظرتن دیکھنا، ون ونظر الی حمارک، نظرہ بھی جو ہوتا ہے نا، کیا ایک ہوتا ہے نا کیا چیز دیکھنی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں پھر وہ الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کہ نظرہ الہ سم تھنگ، تو یہ الہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے، تو کافی فعل ہیں تو ہے تو یہ مفعول بھی، رائٹ، تو کیا چیز دیکھنی، اس کو کہہ رہے ہیں کیا، یہ دیکھو، الہ حمارک، کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو اس طرح یہ مفعول، اس کو متعلق بالفعل اس کا نام ہے ایک الگ سے، لیکن ویسے یہ ہوتا ہے یہ مفعول ریگولر، یہ یوزلی مفعول بھی ہوتا ہے، اور مفعول فیہ بھی آ سکتا ہے، اور حال بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کافی فعل ہیں جس کے ساتھ اس کا جو مفعول بھی ہے نا وہ کسی جار مجرور کے ساتھ آتا ہے، تو اسی لیے اس کو متعلق بالفعل کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو، یہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ کن کے ساتھ آتا ہے اور کن کے ساتھ نہیں آتا ہے، یہ صرف آپ کو پریکٹس سے پتہ چلے گا، پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا کہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جو نیکسٹ چیز جو ہے اس میں فعل میں، وہ سیکوینس ہے، جیسے جملہ فعلیہ میں سیکوینس، جملہ اسمیہ میں سیکوینس تھا نا، مبتدا، خبر اینڈ متعلق بالخبر، اور پھر اس کا ریورس ایک ارریگولر تھا کہ متعلق بالخبر پہلے آ جاتا تھا، یا پھر اسم سے بھی پہلے آ گیا، یا خبر بیچ میں سے پہلے آ گیا، ہاں جی، درمیان میں آ گیا، تو اس کا ریگولر سیکوینس کیا ہے جملہ فعلیہ کا؟ پھر فعل، پھر کیا پھر آئے گا؟ مبتدا فائل، فاعل فائل آئے گا، ہاں جی، مفعول بھی، فعل کے بعد فائل آئے گا، یا تو وہ انسائڈ ہوگا یا آؤٹ سائڈ ہے تو بعد میں آئے گا، اور اس کے بعد مفعول، مفعول۔ مفعول آئے گا، تو مفعول مفعول آئے، کسی کافی قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، تو یہ ریگولر سیکوینس ہے، لیکن کبھی کبھی اس میں ارریگولر استعمال ہوتا ہے جس میں مفعول پہلے آتا ہے، مفعول پہلے آ جاتا ہے اور فعل بعد میں آتا ہے اور پھر فاعل آتا ہے، تو یہ ارریگولر سیکوینس ہے، یا کبھی وہ درمیان میں بھی آ سکتا ہے، لیکن درمیان میں یوزلی وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی میننگ میں، اگر درمیان میں بھی مفعول آ جائے نا فاعل سے پہلے، وہ آ سکتا ہے، وہ ابھی ہم دیکھیں گے اس کی ایگزامپل۔ اس میں پڑتا ہے فرق سیکنڈ والے میں؟ اگر مفعول پہلے آ جائے دین فرق پڑتا ہے، فعل بعد میں ہو اور مفعول پہلے آ جائے پھر فرق پڑتا ہے میننگ، اور یوزلی مفعول بھی اور مفعول متعلق بالفعل، اگر مفعول بھی متعلق بالفعل کی طرح آ رہا ہے نا تب فرق پڑتا ہے، اگر مفعول فیہ ہے تو وہ اس کے لیے نارمل ہے، وہ شروع میں بھی آ سکتا ہے، اس کا کوئی میننگ میں فرق نہیں پڑے گا۔ تو ابھی پہلے ریگولر سینٹنس سیکوینس کی ایکسیپشنز دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چینج ہوتا ہے لیکن میننگ پہ فرق نہیں پڑتا، تو اس کی پہلی اگزامپل ہے کہ مفعول فیہ، تو مفعول فیہ کہیں بھی آ سکتا ہے، اس سے کوئی میننگ میں فرق نہیں پڑے گا۔ مفعول فیہ کیا ہوتا ہے؟ کب اور کہاں، ٹائم اینڈ پلیس، جیسے کہ آیت ہے فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، تو فیہا اس میں الارض کی بات ہو رہی ہے، زمین کی، کہ زمین میں تم جیو گے اور زمین میں ہی مرو گے اور زمین سے ہی نکالے جاؤ، تو اگر یہ تحیون فیہا ہوتا تب بھی سیم میننگ تھا، تموتون فیہا تخرجون فیہا منہا، تب بھی میننگ سیم تھی، نہ ایمفیسس وغیرہ نہیں تھا، صرف جیسے اسٹائل ہے کہ آپ پہلے بھی مفعول فی کو لکھ سکتے ہیں تو ذرا خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کلام میں، تو مفعول فی ہی سے نو چینج ان دا میننگ، تو نو چینج ان میننگ۔ اور دوسری وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے لکھنا ہو اللہ نے مدد کی، تو کیا لکھتے ہیں ہم؟ نصر اللہ، نصر اللہ، اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ اللہ نے تم سب کی مدد کی، نصرکم اللہ، نصر کم اللہ، تو اس میں بھی آپ دیکھیں، اب مفعول بھی درمیان میں آ گیا ہے، فاعل بعد میں ہے، ورڈ اللہ فاعل ہے نا اس سینٹنس میں، لیکن مفعول بھی درمیان میں ہے، تو یہ بھی نارمل ہے، کیونکہ جب بھی اٹیچ پروناؤن ہوگا اس کو ہمیں فعل کے ساتھ ہی اٹیچ کرنا پڑتا ہے، اس کو ہم
بعد میں نہیں لگا سکتا، بعد میں نہیں جا سکتا وہ، یعنی وہ مفعول یا ڈوور کے بعد نہیں آ سکتا، تو یہ بھی نارمل چیز ہے۔ تو اس میں بھی جب بھی پروناؤن فعل اٹیچ ہوں گے تو وہ بھی ہمیشہ فعل کے ساتھ جائیں گے اور سیکوینس کو بریک کریں گے کہ کم پہلے آ گیا ہے اور فائل بعد میں آ گیا، لیکن یہ نارمل ہے، جیسے نصرکم اللہ ببدرن، جیسے یکلمہم اللہ، کہ اللہ نے ان سے باتیں کی، سلام۔ گفتگو کی، باتیں کی، کلام کیا، ہم تو ہم درمیان میں، تو ان دونوں سے میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی اختصاص نہیں آتا ہے، جیسے کہ شروع میں آپ اگر مقدم لے آتے ہیں تو اختصاص آتا ہے، کس چیز میں آپ اختصاص آتا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں، جس میں مفعول بھی پہلے آئے گا اور وہ پرونون بھی نہیں ہوگا۔ تو irregular سینٹینس سیکوینس میں مفعول پہلے آئے گا اور پھر فعل آئے گا اور پھر فاعل آئے گا، اور مفعول کون سا ہوگا؟ وہ بھی، اور متعلق بالفعل بھی ہو سکتا ہے، بھی مفعول، جیسے ہم نے پہلے اگزامپلس کی ہیں کہ وہ جار مجرور کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس صورت میں جیسے بہت کامن ورڈ ہے عبادہ یا عبودو، تو عبادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے عبادت کی، عبادت کی، اس نے عبادت عبادت یعبدو کی وہ عبادت کرتا ہے۔ کی ہے۔ تو اگر ہم نے کہنا ہو کہ یا نعبدو، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم عبادت ہم کرتے ہیں، عبادت ہم کرتے ہیں، عبادت اور کرتے اس کے ساتھ اگر ہم کا اٹیچ کر دیں تو ہم ہم آپ کی تمہاری، عبادت ہم آپ کرتے کی ہم عبادت آپ ہیں۔ کرتے کی ہیں، ہم عبادت تمہاری عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ اٹیچ پرونان مفعول بھی ہے، اگر ہم کا اس کو شروع میں لے جائیں اور نعبدو بعد میں آئے، اب ہم نے سیکوینس بریک کر دیا نا، اب مفعول بھی پہلے چلا گیا ہے اور وہ پروناؤن ہے، تو اب میننگ میں اختصاص آ جائے گا۔ اختصاص کیا ہوتا ہے؟ اونلی یا صرف استعمال کرتے ہیں نا ہم، تو اونلی یا صرف، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم صرف تمہاری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف آپ کی بات کرتے ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو پرونان، یہ پرونان کون سا ہے؟ یہ نعبدو کے ساتھ جو کا تھا، اٹیچ پرونان ہے نا یہ، اٹیچ۔ تو اٹیچ کو تو اٹیچ ہونا پڑتا ہے کسی کے ساتھ، اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، اسٹک چاہیے ہوتی ہے کھڑے ہونے کے لیے، اکیلا وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا، تو پھر اس کا سلوشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ایجال کر دیتے ہیں، شروع میں یا اگر آ جائے لگانا پڑتا ہے، آپ اس کو ایک سہارا دیتے ہیں اییا، تو اییا کا نعبدو، اس لیے پھر اس کی میننگ ہم کرتے ہیں کہ کیونکہ کا پہلے چلا گیا ہے، اییا کی وجہ سے نہیں کر رہے ہم، صرف کا کے پہلے جانے کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیوں اییا تو کہیں بھی، جب بھی آپ کو مفعول بھی میں آپ صرف خالی اٹیچ پروناؤن استعمال کریں گے تو اییا لگانا پڑے گا، ایانا یعبدون بھی ہے، نرزقکم و ایاہم بھی ہے، رائٹ، اس میں بھی اییا لگتا ہے، تو اییا زیر کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اییا کا نعبدو، اسی لیے سورہ فاتحہ میں اییا کا نعبدو و اییا کا نستعین، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں ہم اس کو پھر اس کی کیا میننگ کرتے ہیں؟ ہم صرف تمہاری عبادت کرتے ہیں اور صرف تم ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو دونوں میں اییا کا پہلے آیا، حالانکہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کا، اس میں نستعینو کا ہے، اس میں بعد میں، اس میں اختصاص اس دعا میں استعمال نہیں ہوا ہے، وَنَسْتَغْفِرُکَ وَنُؤْمِنُ بِکَ، اس میں سارے اینڈ پہ، اس میں اختصاص نہیں ہے، شروع میں نہیں آیا، لیکن کچھ خاص جگہیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ایمفسس لانا چاہتے ہیں کہ صرف آئے، اور یہ آئی تھنک کہ بہترین جگہ تھی کہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، یہیں پہ ضرورت تھی اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اور اگزامپل اس کی ہے ثم الیہ ترجعون، اب یہاں پہ متعلق بالفعل استعمال ہوا ہے، اب ترجعون کا مطلب ہوتا ہے کہ لوٹنا، کون لوٹتا ہے؟ ترجعون، ہاں یہ لوٹنا، راجع لوٹنا ہوتا ہے، لیکن او اور آ ساؤنڈ ہے تو مجہول، تو مجہول ہوگا تو کیا معنی ہوگی؟ تم لوٹائے جاتے ہو، تم لوٹائے جاتے ہو، تو اب ترجعون الیہ ہوتا تو ہم کیا ترجمہ کرتے؟ اس کی طرف لٹائے تم جاتے اس کی طرف لوٹائے جاتے ہو، لیکن الیہ ترجعون کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ اسی کی ہیں۔ طرف لوٹائے جاؤ اچھا، گے، تم لوٹائے جاؤ گے، ثم الیہ ترجعون، تو ثم کی وجہ سے ہمیں اس کو فیوچر میں کرنا پڑے گا ٹرانسلیشن، کیونکہ یہ ثم فیوچر ہوتا ہے، سا اور ثم
सौफा। तो सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तो फिर तुम उसी ही की तरफ ही कर लें या सिर्फ उसी की तरफ कर लें, तो लेकिन तर्जमे में इख्तिसास के साथ आएगा इसमें। और एग्जांपल है व इलैहि युरजाउल अमरु, सेम फेल इस्तेमाल हो रहा है डिफरेंट वर्जन के साथ। ये भी मजहूल है या मालूम है? ये भी मजहूल है, ऊ एंड मजहूल। आस आउट। लेकिन यहाँ युरजाउ अल अमरु, तो अल अमर जो है वो जो हुक्म है वो उसी ही की तरफ लौटाया जाता है। तो ये दोनों मजहूल, इसमें भी इलैहि। अब ये कॉमन आयत है अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। इसी तरह अगर है ना तवक्कल, तवक्कल तो अलैहि का मतलब है मैं उस पे तवक्कल करता हूँ। अगर ये अलैहि तवक्कल तो सिर्फ उसी पे तवक्कल करता हूँ। तो ये भी इसमें भी है यतवक्कलु का भी, कि तवक्कल किस पे करना है वो अला के साथ आया है। तो इसीलिए शायद उर्दू में भी ये पर इस्तेमाल होता है कि अला की वजह से, शायद इसीलिए उर्दू में भी इस्तेमाल था ना पर, तवक्कल तो अला इसमें यूज होता है अरबी में, क्योंकि अरबी से ही उर्दू बनी है ना, एक अरबी फोर्स सोर्स है, फारसी है। तो अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, तो सिर्फ उसी पे भरोसा करते हैं या करें कौन? अल मुतवक्किलून, भरोसा करने वाले। ये मुस्लिमूना की तरह ना कि इस्लाम लाने वाले, भरोसा करने वाले। तो उसी पे भरोसा करने वाले सिर्फ उसी पे भरोसा करते हैं। अब एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है ये लास्ट वाली है, कुल हुवर रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना। तो इससे हमें पता चलता है कि कैसी वो परफेक्ट अल्लाह ताला ने वर्डिंग यूज़ की हुई है। कुल हुवर रहमानु का पार्ट तो है ना कि कहो के हुवर रहमानु के वो अल्लाह है, लेकिन फोकस एंड वाला पार्ट है आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कल। आमन्ना कौन सा वर्जन है? आमना, आमना हुआ आमना है, हुमा आमना, तो आमन्ना क्या होगा? नॉन। नाहनु आमन्ना, ना ऐड करना है ना इसके एंड पे और इसको जज्म करना है, तो वो तशदीद बन जाती है आमन्ना। आमन्ना तो नाहनु आमन्ना, तो किस पे ईमान लाना है? आमन्ना किस पे ईमान लाए हम? बिही, तो ये पहला मफूल बिही है और वर्ड भी बिही है ना, तो मफूल बिही। तो बिही किस पे ईमान लाए हैं? उस पर, उस मीन हुवर रहमान जो पहले आ गया अल्लाह ताला। तो हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए, व अलैहि तवक्कलना, और भरोसा किया उसी पर। सिर्फ उसी पर। तो सिर्फ का वर्ड यहाँ पे है, उसी पर भरोसा किया। क्या हम सिर्फ आमन्ना में भी लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे। लगाएंगे। कैसे? उसमें तो मफूल पहले आ रहे हैं वो बाद में आ, यहाँ तो हम्म, तवक्कलना बाद में था ना, अलैहि पहले था, तो सिर्फ सिर्फ आ गया। तो हम उस पर ईमान लाए या सिर्फ उस पर ईमान लाए? सिर्फ। सिर्फ तो नहीं आएगा ना, क्योंकि बिही होता ना। अगर बिही आमन्ना होता तो सिर्फ होता। हम्म, हम उस पर ईमान लाए और सिर्फ उसी पर भरोसा किया। अब ये देखें ना कि ईमान, ईमान की क्या होता है? ईमान की डेफिनेशन क्या है इस्लाम में? ईमान किस चीज़ पे ईमान लाना होता है? अल्लाह पे, अल्लाह, रसूल पे, रसूलों पे, रसूल पर, और मलाइका किताबों किताब पे, किताब, मलाइकों फरिश्तों पे, पे, किताबों पे, फरिश्तों पे, यौमुल यौमिल आखिरत पे, यौम आखिरत और कदर। 6 चीज़ें हैं कदर। ना ईमान लाने की। तो इसे अल्लाह ताला ने इसमें, क्योंकि सिर्फ अगर होता तो सिर्फ ईमान अल्लाह पे तो नहीं ना लाना, बाकी चीज़ों पे भी ईमान लाते हैं ना हम। हम्म, तो इस पे अल्लाह ताला ने हम्म, सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना, लेकिन जब भरोसे की बात आती है तो सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं हम। लेकिन ईमान और चीज़ों पे भी है ना, सिर्फ अल्लाह ताला पे नहीं है, बाकियों पे भी ईमान है। तो ये देखें यहाँ पे उसका एक शुरू में नहीं आया, मुकद्दम नहीं आया मफूल बिही, बल्कि बाद में आया, उसी सीक्वेंस में आया। सिर्फ एहतसास सेकंड पार्ट में है, पहले में नहीं।
تو یہ اس میں چیزیں ہیں اس میں مفعول میں، لیکن یوزلی یہ اختصاص صرف مفعول بھی میں ہی ہوتا ہے جب وہ مقدم ہو جائے، جیسے مقدم آ گیا تو پھر ہم اس کا ترجمہ صرف کے ساتھ کریں گے، لیکن دو صورتوں میں نہیں ہوتا۔ اگر کون سی دو صورتیں تھیں وہ؟ مفعول کون سا ہوتا ہے مفعول جس میں اختصاص نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا میننگ پہ؟ کون سا مفعول شروع میں آ جائے؟ فی ہی کہیں بھی آ سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور اٹیچ پروناؤن بائی ڈیفینیشن انہوں نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے فیل کے ساتھ، تو یہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اس میں سیکوینسنگ کی چیزیں تھیں، تو انشاءاللہ کل ہم آگے ایک اور ہے اس میں مفعول، وہ ایک تھوڑا سا اور ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ پڑھیں گے کل۔ تو انہیں آج ہی پریپیئر کیا لیکن ٹائم اینڈ ہو گیا، تو انشاءاللہ کل کریں گے وہ پیج۔ تو جزاکم اللہ خیر۔ کوئی کوشچن ہو آج کے لیسن میں؟ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ چیزیں پریکٹس اتنی کریں گے نا، پریکٹس سے چیزیں آئیں گی، پریکٹس پریکٹس پریکٹس، تو پریکٹس سے تو ہم کوشچن آئیں گے۔ یہ والا پریکٹس کیونکہ یہ تھوڑا مجھے مشکل لگ رہا ہے، تو یہ کیسے پریکٹس کریں؟ مطلب کوئی ہے ایسا کہ ہونا یہ چاہتے تو ہیں؟ آپ کو قرآن میں کھول کے دیکھنا پڑے گا نا کہ کدھر کیسے اچھا استعمال ہو رہا ہے، وہ آپ ایگزامپل اس کی ملیں آپ کو، وہ پھر آپ کو خود دیکھ سے اینالائز کرنے کے پڑے گا۔ کوئی سی چھوٹی صورت لے لیں یا کوئی جو آپ کو فیملیئر صورتیں ہوتی ہیں نا، جو یاد کی ہوتی ہیں، سورہ یاسین لے لیں، اس میں دیکھ لیں، کیونکہ اس میں ورڈز تو تقریباً فیملیئرائز ہوتے ہیں، آپ یاد بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی ایسی صورت ہو نا، اس میں آپ دیکھیں، پھر اس کو اینالائز آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے استعمال ہو رہی ہیں چیزیں۔ تو اگر فیل جملہ فعلیہ ہے تو وہ کیسے ہے، نارمل ہے یا سیکوینس بریک ہو رہا ہے، تو وہ چیزیں دیکھنے پریکٹس سے آئیں گی۔ 10 منٹ بھی اگر ایک آئے تو بھی غور کریں نا کہ اس میں سارے ایک ایک ورڈ پہ کیسے کیسے یہ استعمال ہو رہا ہے، تو دین کیونکہ مبتدا اور خبر متعلق بالخبر نا، یہ آسان لگ رہا تھا، لیکن یہ تھوڑا نا مشکل لگ اچھا رہا آپ کے لیے وہ یوزلی اسٹوڈنٹس ہے۔ کو وہ مشکل لگتا ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ اچھا آسان لگتا ہے۔ اس میں شاید وہ دیکھنا ہوتا ہے نا، جار مجرور نشانیاں ہوتی ہیں اس میں۔ ہاں وہ تھوڑا سا جلدی ہاں جی، کوئک اس سی، میں آپ ہاں کو یوزلی آپ کو میننگ دیکھنی پڑتی ہے کہ پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ یہ فی ہی ہے یا بھی ہی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ آپ فیل کا اگر آپ کو ترجمہ پتہ چل گیا تو آپ پھر آپ کویشچن پوچھیں آپ سے، اپنے آپ سے، کہ اس کا یہ والا مفعول ہے، بھی ہے، لہو ہے، مفعول فی ہی ڈیفائن ہوا ہوا ہے، کیونکہ سارے ہم اس ہوتے کا بھی نہیں ہیں وہ۔ ہم اس کا ترجمے والے قرآن سے کر سکتے ہیں، مطلب ہاں جیسے جی، ہاں نیچے جی، دیکھ رہے ترجمے ہیں۔ سے کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ خود کوشش کریں نا اس کو کہ ہاں اصل میں آ گیا ترجمہ، تو پہلے آپ اگر اس کو سمجھ جائیں گے نا سینٹنس سیکوینس، ہاں پھر آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا کہ اچھا اس ورڈ کا کیا ترجمہ ہے، اچھا تو پھر آپ اس کو اچھا ٹرانسلیشن دیکھ لیں، اس کا ڈکشنری سے دیکھ لیں، ٹھیک پھر آپ کو اس کی میننگ آتی رہے گی۔ ٹھیک۔ اور ایک بات اور کہنی تھی کہ وہ ہاں، ٹیسٹ تھوڑا نا آپ 31 تک کر دیں، کیا کر کیونکہ دو اس وہ کو؟ ہم 31 اگست تک اچھا اس کی 31 لاسٹ ہے۔ اچھا سنڈے کر دیتے ہیں، چلیں جی ابھی جی صرف 2 ریسپانس آئے ہیں۔ جی جزاک اللہ، جی اصل وہ میں اس تھوڑا کو پڑھ کے نا تھوڑا پڑھنا کور پڑ رہا کرنا ہے ہے، نا اس کا۔ پچھلے میری مس ہاں لیسن ہاں اس کو جی، ہاں کور کر کے پھر چلیں ہاں 31 توقع۔ سنڈے تک کر لیتے ہیں۔ بہت چلیں بہت انشاءاللہ شکریہ، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ۔ چلیں، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، فی مالی والاہلی، والفوز بالجنہ والنجاة من النار، والفوز بالجنہ والنجاة من النار،
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إن بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم آتك رقابنا من النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔